الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل کھانوں کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا، اور قرآن کریم سے جو چیزیں حرام ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کچھ آیات قرآن کریم کی پڑھی تھی اور ان کی تفسیر۔ آج ہمارے پاس دوسرا حصہ ہے، وہ چیزیں کہ جن کی حرمت سنت سے ثابت ہے اور سنت میں وارد ہوئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو دو چیزیں ہیں وہ ہیں گھریلو گدھا اور خچر۔ گھریلو گدھا اور خچر جو ہیں یہ بھی حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ جائع، اللہ کے نبی کے پاس آنے والا آیا، فقال، بس اس نے آ کر کہا، اکیلت الحمر، اللہ کے رسول گدھے کھائے جا رہے ہیں، اکیلت الحمر، گدھے کھائے گئے ہیں، فسکت، تو آپ خاموش ہو گئے۔ ثم آتاہ ثانیہ، پھر وہ دوسری دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقال، اس نے آ کر کہا، اکیلت الحمر، گدھے کھائے جا رہے ہیں یا گدھے کھائے گئے، فسکت، تو آپ خاموش رہے۔ ثم آتاہ ثالثہ، پھر تیسری دفعہ وہ شخص آیا، فقال، اس نے آ کر کہا، افنیت الحمر، اللہ کے رسول گدھے ختم ہو گئے۔ افنیت الحمر، گدھے فنا کر دیے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو کھا لیا گیا ہے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ فامر منادیا فنادى في الناس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے منتظر تھے اور وحی کا انتظار کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو جاتے تھے۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسئلے میں کوئی حکم نہ ہوتا تو آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، آپ خاموش ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ بعد میں آپ پیغام بھیج کر بلا کر اس بارے میں جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا وہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو آدمی تھا اس نے 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہا، اور اس نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس کا جو شکوہ ہے اس کو سمجھ نہیں رہے، تو پھر اس نے الفاظ بدل کر بالفاظ دیگر اس نے کہا، افنیت الحمر، اللہ کے رسول گدھے فنا ہو گئے۔ فامر منادیا فنادى في الناس، تو پھر ایک اعلان کرنے والے نے لوگوں میں اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، بے شک اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں تمہیں، عن لحوم الحمر الاہلیۃ، گھریلو گدھوں کے گوشت سے۔ اللہ اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں، یعنی یہ حکم اللہ اس کے رسول دونوں کا ہے، عن لحوم الحمر الاہلیۃ، گھریلو گدھوں کے، گھریلو گدھا سے مطلب گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے۔ فاکفیت القدور وانها لتفور باللحم، تو جو ہانڈیاں تھیں وہ انڈیل دی گئیں۔ اکفا آگمن ہوتا ہے انڈیلنا، اور اکفیت میں نہ انڈیل دی گئی ہانڈیاں، وانها لتفور باللحم، اور وہ جوش مار رہی تھیں گوشت سے، اور وہ جوش مار رہی تھیں گوشت کے ذریعے، یعنی ان کے اندر سے جو ہے وہ گوشت جوش مار رہا تھا جب ان کو بہایا گیا، پکائی جا رہی تھی، مطلب لوگ جو ہے وہ ذبح کر کے کھا رہے تھے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابھی تک جو ہے وہ گدھوں کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن منع کیا، عن لحوم الحمر، گھریلو گدھوں کے گوشت سے، ورخص فی الخیل، اور آپ نے رخصت دی گھوڑے میں، اور آپ نے رخصت دی گھوڑے میں۔ اب یہ قرآن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، گھوڑے کے گوشت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دیا ہے، اور جنگوں کے اندر گھوڑے کھائے جاتے تھے، امہات المومنین نے گھوڑے کھائے جانے کو ذکر کیا ہے، صحابہ کرام نے گھوڑے کھائے ہیں، اور متعدد احادیث میں بخاری اور مسلم کی یہ ثابت ہے۔ مسلمانوں کے ہاں، اہل سنہ کے ہاں جو صحیح ترین حدیث کے مصادر ہیں ان میں یہ احادیث ثابت ہیں، لیکن احناف کی ہٹ درمی آپ دیکھیں کہ احناف جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو اسے مکروہ کہتے ہیں، لیکن احناف اسے حرام کے درجے تک بھی بعض احناف جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، حالانکہ مذہب حنفی کے اندر مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر یہاں گھوڑے کا نام لے دیں کہ گھوڑا کھانا حلال ہے تو دیکھنا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔
صرف دھکا دھکیل نہیں، صرف گالی گلوچ نہیں، بلکہ سیدھا قتل کر دیا جائے گا۔ اور دلیل کیا ہوگی کہ جی یہ بندہ گھوڑے کو حلال کہتا تھا۔ تو گھوڑا بعض حالات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے، جب سواریاں کم ہونے لگ گئیں یا سواریوں کی قلت ہوگی، تو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا سواریوں کی وجہ سے کہ سواریاں کم نہ پڑ جائیں، کیونکہ گھوڑا جو ہے جنگ کے اندر سب سے بہترین جو ہے وہ سواری ہے۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت بھی دی ہے، اور آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے گھوڑے کھائے گئے ہیں، لیکن آپ نے اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، آپ نے روکا نہیں۔ اب احناف کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے گھوڑے، خچر اور اس طرح جو ہے وہ یہ دیگر چیزیں ہم نے اس وجہ سے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان پہ سوار ہو اور زیب و زینت ہوں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ زیب و زینت اور سواری یہ دو مقاصد بیان کیے گئے، وہاں کھانے کا تو مقصد بیان ہی نہیں ہوا۔ تو یہ کون سی دلیل ہے کہ جس چیز کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس کا کھانا حرام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر امہات المومنین نے اونٹوں کی سواری کی ہے، اللہ کے نبی نے خود اونٹ کی سواری کی ہے، اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تھے، آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ ہے۔ لیکن کیا اونٹ حرام ہے؟ اس وجہ سے کہ چونکہ اونٹ کی سواری کی جاتی ہے۔ اب اگر گھوڑے کو اس وجہ سے ہم حرام کہہ دیں یا مکروہ کہہ دیں کہ چونکہ وہ زیب و زینت اور سواری کے لیے ہے، تو اونٹوں کی بھی تو سواری کی جاتی تھی، اونٹنیوں کی بھی سواری کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قصوہ اونٹنی تھی، آپ اس پہ سوار ہوتے تھے، اور صحابہ کرام امہات المومنین اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، اونٹوں کی سواری کرتے تھے۔ تو اس چیز کا پھر کیا جواب ہمارے پاس ہے؟ صرف وہی قاعدہ ان کا اور وہی ان کا اصول، وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے ساری احادیث جن میں گھوڑا کھانے کا ذکر ہے، اور قرآن کی آیت جو ہے وہ عام ہے، لہٰذا ہم عام کے مقابلے میں جو ہے وہ خبر واحد سے تخصیص نہیں کریں گے، یا قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف ہم خبر واحد کو نہیں لیں گے، اسی قاعدے پر پکے رہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ گھوڑے کا کھانا حلال ہے، لیکن ملکی حالات اور لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل۔ یہ نہیں کہ آدمی ایسے ملک کے اندر یا ایسے جو ہے وہ علاقے کے اندر گھوڑا ذبح کر کے کھانے کی کوشش کرے جہاں لوگ اس کو حرام سمجھتے ہوں یا لوگ اسے جو ہے وہ کھانا مناسب نہ سمجھتے ہوں۔ تو یقیناً یہ فتنے کا سبب ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث الناس بما یعقلون، کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کیا کرو جہاں تک ان کی عقلیں پہنچتی، اور ان کو وہ حدیثیں نہ بیان کرو جہاں ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں۔ پہلے ان کی ذہن سازی کریں، ذہن سازی کرنے کے بعد ان کے سامنے اس طرح کی حدیث ذکر کی جانی چاہیے، وگرنہ وہ جھٹلا دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ جب تم لوگوں کو ان کی عقلوں سے بلند درجے کی حدیث بیان کرو گے جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے، تو یقیناً وہ جھٹلا دیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے ذہن سازی ضروری ہے، اس کے بعد اگر اس سنت پہ آپ نے سنت کیا اس رخصت پہ عمل کرنا ہے تو اس رخصت پر عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور گھریلو گدوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا۔ آپ کو بعض حدیث ملیں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حرمت کا اعلان کیا۔ تو یہ بظاہر تعارض ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ گھریلو گدوں کو حرام کیا، اور بعض میں آتا ہے کہ خیبر کے سال اللہ کے نبی نے منع کیا۔ یہ بظاہر تعارض ہے۔ تو اس تعارض کا حل کیا ہے؟ اس تعارض کا حل یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدوں کے کھانے سے منع کر دیا تھا خیبر کے سال، پھر درمیان میں اجازت دے دی، پھر دوبارہ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے اسے حرام کر دیا گیا۔ چونکہ خیبر جو ہے یہ غزوہ خیبر یہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، خیبر جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہوا اور حجۃ الوداع ہوا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت کا اعلان کیا۔ تو یہ جمع کی صورت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ساتھ خچر کا بھی ذکر ہے۔ پچھلی حدیث میں خچر کا ذکر نہیں، لیکن دوسری حدیث حضرت جابر سے ہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں
فرماتے ہیں ذبحنا یوم خیبر الخیل والبغال والحمیرہ، ہم نے ذبح کیا خیبر کے دن الخیل گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیرہ اور گدے، فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البغال، تو منع کر دیا ہمیں اللہ کے نبی نے خچر سے، والحمیرہ اور گدے سے، گدوں سے۔ حمیر حمار کی جمع ہے، حمیر حمار کی جمع ہے، اور حمر بھی آتی ہے، حمیر اور حمر۔ اور منع کر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خچر اور گھریلو گدوں سے، ولم ینہانا عن الخیل، اور گھوڑے سے ہمیں منع نہیں کیا، اور گھوڑے سے ہمیں منع نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں اس سے واضح بھی کوئی حدیث ہو سکتی ہے کہ گھوڑے اور گدے اور خچر تینوں میں سے حلال اور حرام میں فرق کر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ تو اس حدیث میں یہ بھی پہلی حدیث کی ہی طرح ہے، لیکن اس میں ساتھ خچر کا بھی اضافہ ہے، اور یہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث صحیح درجے کی ہے۔ ان احادیث سے گھریلو گدے کہنے کا مطلب یہ ہے امور الاہلی، گھریلو گدے، کیونکہ گدا دو طرح کا ہے، ایک جنگلی گدا ہے اور ایک گھریلو گدا ہے۔ جنگلی گدا حلال ہے، جنگلی گدا اس کا کھانا، اس کا گوشت وغیرہ حلال ہے، جبکہ گھریلو گدا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے جس کے کھانے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یقول فرماتے ہیں اکلنا زمن خیبر الخیل وحمر الوحشی ونہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی، ہم نے خیبر کے سال یعنی خیبر کے وقت، یعنی جس سال غزوہ خیبر ہوا، ہم نے کھائے الخیلہ گھوڑے، وحمر الوحشی اور وحشی گدے، حمر الوحشی وحشی گدے، ونہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منع کیا اللہ کے نبی نے ہمیں عن الحمار الاہلی گھریلو گدے سے۔ تو اہلی نسبت جو ہے وہ اہل کی طرف ہے، یعنی جن کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں، سواری وغیرہ کرتے ہیں، سامان وغیرہ لادنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو وحشی گدے ہیں ان کی سواری نہیں ہوتی، اور وہ وحش کا مطلب جنگلی، جنگلی گدے جو ہیں ان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا۔ نمبر 2، گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اس کی دلیل ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، دوسری حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، اور حضرت زبیر ابن العوام جو نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد ہیں ان کی زوجہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن فاکلنا، ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا، فاکلناہ، اور ہم نے اسے کھایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور وضاحت کیا چاہیے اس حوالے سے؟ نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن فاکلناہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا، نحر کیا، اور پھر ہم نے اسے کھایا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں گھوڑا کھانے کی ممانعت وارد نہیں ہے۔ یعنی ایک تو حضرت جابر کی حدیث، اس کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حدیث، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے کسی بھی صحیح حدیث میں گھوڑے کھانے کی ممانعت وارد نہیں ہے کہ آپ نے روکا کسی صحیح حدیث کے اندر۔ تو یہ پہلی دو چیزیں ہیں، گھوڑا اور خچر، گدا اور خچر، جس کے کھانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اس کے بعد دوسری چیزیں جو اس میں آتی ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے، چیر پھاڑ کرنے والے درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے، یہ بھی کھانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیں، یہ شریعت کی آپ سمجھ لیں کہ عالمگیریت ہے، اور شریعت کی آپ نبی علیہ السلام کی یہ جوامع الکلمہ اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اصول بتا دیتے تھے، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کی جاتی۔ اب اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ چیزیں کوا ہے، مثلا فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ایک تو بات لمبی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ان کے علاوہ ہوں گی وہ، تو اس وجہ سے شریعت نے موٹے موٹے اصول بتا دیے، ان اصولوں کے تحت جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری حرام ہوں۔ مثلا شیر، چیتا، بیڑیا، ہاتھی، کتا، بلی، باز وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک حدیث اس کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا
ان کلی ذی ناب من السباع، ہر دانت والے درندے سے، یعنی جن کی کچلیاں ہیں، آپ کچلی والا کہہ سکتے ہیں، ہر کچلی والے درندے سے، جیسا کہ جو ہے وہ خنزیر ہے، اس طرح چیتا ہے، شیر ہے، جتنے بھی چیر پھاڑ کرنے والے اور کچلی والے درندے ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر ایک پنجے والے پرندے کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ وان کل ذی مخلب، مخلب کہتے ہیں کچلی والے، سوری ہر پنجے والا، پنجے سے شکار کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ذی مخلب، من الطیر، پرندوں میں سے، جیسے باز ہے، باز پنجے سے شکار کرتا ہے، اس طرح دیگر جانور جو ہیں جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ سارے بھی اسی میں آئیں گے۔ اسی طرح جلالہ، جلالہ کیا ہے؟ جلالہ وہ حیوان ہوتا ہے جو زیادہ گند کے اندر رہتا ہے، گند کھانے والے جانور، اگرچہ وہ حلال کیوں نہ ہو، ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، جن کا اکثر وقت جو ہے وہ گندگی وغیرہ میں گزرتا، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ بعض بکریاں چھوڑ دیتے ہیں باہر گند وغیرہ پہ، بعض مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ بعض پیروں کی گائیاں، آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں جی پیر صاحب کی گائیاں ہیں ان کو نہ چھیڑو، ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ تھیلے اور جو ہے وہ توشے لٹکائے ہوتے ہیں، لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، سارا دن گھومتی ہیں، شاپر بھی کھا لیتی ہیں، نالی کا گند بھی کھا لیتی ہیں، وہ عادی ہو جاتی ہیں گند کھا کر۔ ایسی گائیوں کا دودھ پینا اور ایسی گائیوں کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ ان کا طرز عمل رہا ہے کہ وہ ایسی مرغی وغیرہ کوئی چیز ہوتی تو اس کو باندھ دیتے تھے، حتیٰ کہ اس کو تازہ خوراک اور پاکیزہ خوراک کھلاتے تھے، حتیٰ کہ اس کا وہ جو گند کھانے والی جو چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ خارج ہو جائیں اور نکل جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالتی و البانیہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا جلالہ کے کھانے سے اور اس کے دودھ سے، یعنی اس کے گوشت اور اس کے کھانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اور جلالہ جانور کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے روک کر پاک اور صاف خوراک دی جائے حتیٰ کہ اس کی بو بدل جائے، اور یہ ماہر لوگوں سے پوچھنے سے معلوم ہو سکتا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس کو کیسے جو ہے وہ پاک کرنا ہے اور کیسے اس کو خوراک دینی ہے، یہ ساری چیزیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ وہ ایسی مرغی کو کچھ دیر بند رکھتے تھے اور اس کو پاکیزہ خوراک دیتے تھے، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھا لیتے تھے، اس کو استعمال کر لیتے جلالہ کو، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جو جانور گند کھاتا ہے اس کو فوراً اس کا دودھ پینا یا اسے کھانا، اس کا گوشت یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث واضح ہے۔ بعض علماء نے یہاں نہیں کو کراہت پہ معمول کیا ہے اور بعض علماء نے اس کو حرمت پہ معمول کیا، بعض مکروہ سمجھتے ہیں اور بعض اس حدیث سے استدلال کر کے حرام سمجھتے ہیں۔ استدلال جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے قول کے فعل سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو باندھ کے کھا لیتے تھے، کچھ دن باندھے رکھتے تھے پھر کھا لیتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 4، ہر وہ حیوان جس کے قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس کے قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جس کے قتل کرنے سے شریعت نے منع کر دیا ہے اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے، سوری، جس کے قتل کا حکم دیا ہے، ایک وہ اصل میں اگلا اصول آ رہا ہے کہ جس کے قتل سے روکا ہے، ایک ہے جس کے قتل کا حکم دیا ہے اور دوسرا جس کے قتل سے روکا ہے، ان دونوں جو ہے وہ حیوانات ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جن کے قتل کا حکم دیا ہے ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے، ان کے نجس ہونے کی وجہ سے اور ان کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور جن کے قتل کرنے سے روکا ہے اس کے اندر بھی کوئی خاص حکمت ہے جس وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اگر ہم ان کو کھائیں گے تو صاف ظاہر قتل تو ہوگا ان کا، تو اس وجہ سے یہ دونوں قاعدے اور اصول ہیں، ایک جن کے قتل کا حکم دیا ہے ان کا کھانا بھی حرام ہے، اور ایک جن کے قتل سے روکا ہے ان کا کھانا بھی حرام ہے، یہ دونوں اصول متصل آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسرا اصول آئے گا، جیسا کہ چوہیا ہے، بچھو ہے، کوا ہے، ہلکا یا کاٹنے والا کتا، چیل وغیرہ، سانپ، اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اور سانپ جو ہے وہ سانپ مراد ہے جو خشکی میں رہتا ہے، جو سانپ پانی کے اندر رہتا ہے سمندر کے اندر، یا اس کے اکثر اوقات جو ہے وہ پانی میں گزرتے ہیں، پانی میں ہی رہتا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ البتہ ماہرین سے معلوم کیا جائے گا کہ کیا اس سانپ کے اندر جو کہ پانی کے اندر رہتا ہے، کیا اس کے اندر کوئی زہریلی چیز تو نہیں، مطلب کوئی انسان کی جو طبیعت ہے
صحت کے لیے نقصان دہ مضر چیز تو نہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جو سمندری سانپ ہے اس کے اندر کوئی مضر چیز یا خون وغیرہ یا زہر وغیرہ ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسے کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ سمندری جانوروں کے حوالے سے کہ کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قالا آپ نے فرمایا، خمسن فواسقن، 5 قسم کے ایسے جانور ہیں یا ایسے حیوانات ہیں جو فواسق، فاسق کی جمع فواسق ہے، اور ان کو فاسق اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اپنی حد سے تجاوز کر جانے والے، دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ اپنے جو معقول طبیعت ہے اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فاسق کو بھی، انسان فاسق کو بھی فاسق اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ جس وجہ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اپنی تابعداری فرما برداری کے لیے، وہ انسان جو ہے اپنی اصل طبیعت سے اطاعت فرما برداری سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جانور جو اپنی طبیعت سے نکل کر دوسروں کو نقصان دیتے ہیں اور اس طرح وہ موذی ہوتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اس وجہ سے فواسق، فاسق کی جمع ہے، یہ ان کو لقب دیا گیا ہے۔ یقتلن فی الحرم، حرم میں بھی ان کا قتل جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا، حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حالانکہ حدود حرم کے اندر شکار جائز نہیں ہے، حدود حرم کے اندر کسی جانور کو اذیت دینا، کسی جانور کا شکار کرنا یا اسے پکڑنا یہ جائز نہیں ہے حیوانات میں سے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حل و حرم کے اندر، یعنی حلال جگہوں پر بھی اور حرم کے اندر بھی، خارج حرم کے اندر بھی، دونوں جگہوں پہ ان کا قتل جو ہے وہ ضروری ہے اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ الفاراتو، چوہیا ہے، چوہیا جو ہے اس کے قتل کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ چوہیا جو ہے اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، چوہیا کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں بلب ہیں، لائٹیں ہیں، لائٹس وغیرہ ہیں، لیکن ماضی میں لوگ چراغ جلاتے تھے، لوگ جو ہے وہ چراغ جلاتے تھے، دیے جلاتے تھے، اور دیے کے اندر آپ جانتے ہیں ایک کپڑا نما ایک روئی کا وہ لمب ہوتی ہے اس کی، جس کے اوپر جلایا جاتا ہے، اس کو جس سے آگ لگائی جاتی ہے۔ چوہا کیا کرتا تھا کہ چوہا اس لمب کو جو آگ جل رہی ہوتی تھی اس کو اٹھا کر اپنے منہ کے اندر، چونکہ تیل لگا ہوتا تھا صاف ظاہر، اور یہ تیل پیتے ہیں، تیل کے اندر مر بھی جاتے ہیں، گھی وغیرہ لوگ گھی جلاتے تھے اس دور کے اندر، تو یہ اس کو اپنے منہ سے نکال کر وہ آگ والا جو حصہ ہوتا ہے جس سے چراغ جل رہا ہوتا ہے، یا نیچے سے کھینچ لیتا تھا یا اوپر سے کھینچ کر اس کو گھر کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے گھروں کے اندر چوہے نے آگ لگائی ہے، اور بلکہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ قضائے حاجت کر رہے تھے، آپ بڑے حیران ہوں گے، ایک صحابی جو ہے وہ قضائے حاجت کر رہے تھے تو چوہا آیا، اور یہ سونا چوری کر کے لے جاتے ہیں، یہ سونا چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو ایک چوہا آیا اور اس نے سوراخ سے اپنی بل سے 1 دینار نکالا، وہ صحابی قضائے حاجت کر رہے تھے، انہیں پکڑ لیا، پھر چوہے نے دوسرا دینار نکالا، انہوں نے وہ بھی پکڑ لیا، پھر تیسرا نکالا، پھر چوتھا نکالا، غالباً تقریباً 14-15 کے قریب دینار اس نے ایک جو ہے وہ تھیلی وغیرہ تھی اس کے اندر سے نکالے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ اندر کوئی اور بھی ہوں گے، کہتے میں نے جب ایسے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اندر پوری تھیلی نکلی جس کے اندر جو ہے وہ دینار تھے، جس کے اندر دینار تھے، اور وہ چوہا جو ہے وہ اٹھا کے کسی کے گھر سے یا کسی جگہ سے جو ہے وہ لے آیا تھا۔ پھر انہیں آ کر مسئلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور اس کا صدقہ دوں یا جو بھی ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر صدقہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جو بھی ہے۔ اگرچہ حدیث کی سند میں کلام ہے لیکن واقعہ ایسا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو چوہوں کے واقعات بے شمار ہیں، چوہوں کے واقعات بے شمار ہیں، یہ گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ سونا چوری کر کے لے جاتے ہیں، عورتوں کی بالیاں لے جاتے ہیں، بڑا کچھ لے جاتے ہیں، چوہے بڑا کچھ کرتے ہیں، چوہا چوہا ہی ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے اور چوہا چوہا ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے چوہے کو معمولی نہ سمجھے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو زیادہ پھرتیلا ہو، جو زیادہ تیزی دکھانے والا ہو، لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھیں چوہا سا کر کیا رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ اس کو باقاعدہ یہ ایک برا لقب دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں چوہا یہ کر کیا رہا ہے۔ تو چوہا جو ہوتا ہے نا، چوہیا، اس کو قتل کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ یہ بہت نقصان دہ، گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں چوہے۔ تو الفاراتو چوہیا ہے، والاقرب اور بچھو، بچھو انسان کو کاٹتا ہے، ڈستا ہے تو اس کا زہر پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ والحدیا، اور اسی طرح جو ہے وہ چیل،
الحدیہ چیل کو کہتے ہیں. چیل بھی بڑے خطرناک کام کرتی ہے. چیل جو ہے یہ بھی بڑے خطرناک کام کرتی ہے، اور یہ بھی لوگوں کی، عورتوں کی بالیاں اچک کے لے جاتی ہے. اور بعض چیلیں ایسی ہیں کہ جو بچے اٹھا کے لے جاتی ہیں. بعض چیلیں ایسی جو بچے اٹھا کے لے جاتی ہیں، عورتوں کی بالیاں لے جاتی ہیں، اور بہت زیادہ چیر پھاڑ کرنے والی ہوتی. والغراب، اور اسی طرح جو ہے وہ کوا، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. کوا بھی نقصان دہ ہے. کوا بھی ایسے کام کر لیتا ہے. کوا بچوں سے چیزیں چھین کے لے جاتا ہے. آپ میں سے بھی کسی سے کئی دفعہ اس نے بسکٹ چھینا ہوگا، کئی چیزیں چھینی ہوں گی یقیناً. تو کوا بھی بڑے الٹے پلٹے کام کر لیتا ہے. اس وجہ سے کوے کو بھی مارنے کا حکم ہے. والکلب، اور اسی طرح جو ہے وہ کتا. والکلب، اور اسی طرح کتا، العقور کاٹنے والا. دیکھیں کتے دو طرح کے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بعض حدیث کے اندر کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. بعض حدیث کے اندر جو کاٹنے والا ہلکا کتا ہوتا ہے، جس کو بولا کتا بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بھی جو ہے وہ قتل کا حکم دیا ہے. کیونکہ جو عام کتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صاحب نے مدینہ سے کتے نکالنے کا حکم دیا. ہمیں مدینہ کے کتے جو ہیں ان کو مارو اور ان کو نکال دو. یہ احادیث بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ سگے مدینہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ مدینہ کے سگ ہو، کتے ہو، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہتے ہیں ہماری بات سن لو. وہ ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں صوفیاء کے حوالے سے. تو وہ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سگے مدینہ ہیں، ہم مدینہ کے کتے ہیں. اور بلکہ ایسی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم مدینہ کے کتے ہیں، ہو ہو کرو. تو وہ سارے ہو، مولوی صاحب کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں اور ہو ہو کرو، وہ سارے ہو لگ پڑتے ہیں جیسے کتا ہو ہو کرتا ہے. یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، خود کانوں سے سنی آوازیں اور آنکھوں سے ان کو بھونکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جہالت ہے بہت بڑی. کتا جو ہے وہ نجس جانور ہے اور حیوان ہے، اس کے منہ لگے برتن کو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے. پلید جانور ہے، پلید جو ہے وہ حیوان ہے، لیکن اس کو وہ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں. یہ جہالت ہے بہت بڑی. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جن کے قتل کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، لہذا ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوسغ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا. وقالا، اور آپ نے فرمایا، کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ پھونکے مارتا تھا. ابراہیم علیہ السلام پہ پھونکتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے، اور یہ اعتقاد کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں نا دل میں ہوتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ اس کرلے کے پھونک مارنے سے، گرگٹ کے پھونک مارنے سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز نہیں ہو جانی تھی. لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی عداوت و دشمنی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ کر رہا تھا، وگرنہ اس کی پھونک مارنے سے کوئی آگ تھوڑی تیز ہو جانی. لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. گرگٹ، اس کو کرلا بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں. اور بعض حدیث ایسی بھی ہیں جن کے اندر چھپکلی کے مارنے کا بھی حکم ہے، جن کے اندر چھپکلی کے مارنے کا بھی حکم ہے. تو زیادہ چھپکلیاں مارنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ اس کے اندر اجر بھی بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر اجر بھی بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو کرلا ہے جس کو گرگٹ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے وب جو ہے نا، جس کو ہمارے یہاں سانڈا کہتے ہیں، یہ تو حلال ہے. لیکن یہ مراد کرلا ہے وہ جو زب کی شکل کا ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. جیسے ایک وہ گو سی ہوتی ہے نا، جس کو جو ہے وہ چور وغیرہ قدیم زمانے کے اندر بڑی سی اس کو استعمال کرتے تھے، وہ دیوار پہ پھینکتے تھے اور وہ ایسے مضبوطی سے دیوار کو پکڑ لیتی تھی کہ اس کے اوپر چڑھ کے وہ دیواریں کراس کر جاتے تھے. وہ ایک جانور ہے، تھوڑا بڑا ہے، کرلے سے بھی بڑا ہوتا ہے. یہاں مراد جو ہے وہ گرگٹ ہے، وہ کرلا جو چھوٹا ہوتا ہے، سانڈے سے کچھ تھوڑا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر تو سانڈے بھی چھوٹے چھوٹے پائے جاتے ہیں. وہ جو غب ہیں سعودی عرب کے اندر زیادہ بڑے بڑے. تو تقریباً اس صورت کا ہوتا ہے لیکن مختلف ہوتا ہے. اسے کو تھوڑا دم کے اعتبار سے فرق کیا جائے گا اور منہ کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے. اس کا منہ پتلا ہوتا ہے یہ جو گرگٹ ہوتا ہے، اور جو غب ہے اس کا منہ تھوڑا آگے سے گول اور موٹا ہوتا ہے. عامر ابن سعد اپنے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوسغ وسماه فویسقا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. تو یہاں وسغ کا معنی ہم چھپکلی کریں گے، یہاں وسغ کا معنی ہم
شپکلی کریں گے. شپکلیوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا ہے. وَسَمَّاهُ فُوَيْسِكًا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فویسک یعنی فاسق کہا. اسے فویسک، اور جیسے پیچھے آپ نے کہا ہے تو فویسک جو ہے یہ تصغیر ہے فاسق کی، یہ فاسق کی تصغیر ہے. جیسے رجل کی تصغیر رجیل ہے نا، اسی طرح فاسق کی تصغیر جو ہے وہ فویسک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلیوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرلے کو، گرگٹ کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، فی غار، ایک غار میں، وقد انزل علیہ، اور آپ پر نازل ہوئی، والمرسلات عرفا، یہ قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی، فنحن ناخذها من فیہ رطبۃ، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ سے اس کو سن رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، آپ کے لعاب دہن ساتھ لگ رہے تھے اور اس کی تازگی سے ہم لطف اندوز ہو رہے تھے. اذ، اچانک، اذ یہ فجائیہ ہے، اچانک، خرجت علینا حیۃ، ہمارے اوپر سانپ نکلا، یعنی ہمارے سامنے سے سانپ نکلا. فقال، آپ نے فرمایا، اقتلوها، اسے قتل کر دو. فابتدرناها لنقتلها، ہم نے سبقت کی اسے قتل کرنے میں. فسبقتنا، لیکن وہ ہم سے سبقت لے گیا. فسبقتنا، لیکن وہ ہم سے سبقت لے گیا، یعنی ہم سے نکل گیا، ہم سے آگے نکل گیا. فقال رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وقاہ اللہ شرکم کما وقاکم شرہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی شر سے بچا لیا اور اسے تمہاری شر سے بچا لیا. اسے اللہ نے تمہاری شر سے بچا لیا، کما وقاکم شرہا، جیسے تمہیں اس کی شر سے بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل تمہارے ہاتھوں نہیں لکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ تم اسے قتل کرنے لگتے، تمہیں نقصان پہنچاتا، یا ڈس لیتا، یا زہر جو ہے وہ منتقل کر دیتا، وغیرہ وغیرہ، جس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی شر سے بچا لیا اور اسے تمہاری شر سے، مطلب تمہیں اسے قتل نہیں کر سکے. جس کے قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ جانوروں کا کھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ چونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ہدہد ہے، مینڈک وغیرہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے، نہا عن قتل 40 من الدواب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 قسم کے جانوروں کے قتل سے منع کیا ہے. النملۃ، ان میں سے ایک جو ہے چونٹی ہے، والنحلۃ، شہد کی مکھی، والہدہد، اور ہدہد ہے، والسرد، اور لٹورا یا ممولا، اور لٹورا یا ممولا. یہ ایک جانور ہے جو چڑیا کی شکل کا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے پر جو ہیں وہ اس پہ داریاں ہوتی ہیں، لائنیں بنی ہوتی ہیں، سینہ اس کا آگے سے جو ہے وہ تھوڑا سفید ہوتا ہے، باقی بعض بلیک ہوتے ہیں، بعض تھوڑے داری دار ہوتے ہیں. اور یہ چڑیا کی شکل کا، چونچ اس کی تھوڑی لمبی ہوتی ہے، چونچ اس کی تھوڑی لمبی ہوتی ہے. آپ اگر گوگل پہ لکھیں ممولا یا لٹورا تو اس کی متعدد تصویریں آپ کے سامنے. 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ تھوڑا بلیک ہوتا ہے، سینے پر داریاں ہوتی ہیں اور اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، اور ایک تھوڑا جو ہے وہ مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، جیسے مٹی ہوتی ہے نا، اس رنگ کا ہوتا ہے. مختلف 2 قسمیں آپ کو ملیں گی، 2-3 قسمیں. بہرحال یہ آپ اگر گوگل پہ لکھیں تو آپ کو اس کی تصویریں مل جائیں گی. یہ ایک جانور ہے جس کے قتل سے اللہ کے نبی سامنے. اور ہدہد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہدہد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام لا کے دیتا تھا، اور اس نے وہ ملکہ بلقیس کا واقعہ چونکہ قرآن میں ذکر ہے تو وہ ایک قاصد اور پیغمبر تھا اس کے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان، تو اس وجہ سے شاید اس کو جو ہے وہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، قتل کرنے سے. اور چونٹی کو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے چونٹیوں کو دیکھا کہ وہ چونٹی دعا کر رہی تھی. ہو سکتا ہے واللہ عالم، لیکن حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور شہد کی مکھی کو بھی، لہٰذا یہ جو جلا کر دھوئیں کے ساتھ آگ لگا کے شہد اتارتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی نیا طریقہ اختیار کریں. مکھیوں کو مارنا اور ان کو جلانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح چونٹیوں کی بلوں کو جلانا اور چونٹیوں کو جلانا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ نقصان کر رہی ہیں کسی چیز کا تو اس کو کسی دوسرے طریقے سے جو ہے وہ زائل کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب اور درست ہے. یہاں اگلی حدیث کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمن بن عثمان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان طبیبا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طبیب اور ایک حکیم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا عن ضفدع، مینڈک کے بارے میں، یجعلھا فی دوا، کہ اسے وہ علاج کے لیے استعمال کرے. فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلھا، اللہ کے نبی نے اسے قتل سے منع کر دیا. تو یہاں مینڈک کا بھی ذکر ہے کہ مینڈک کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ
میڈیکل سائنس کے اندر یا شعبہ سائنس کے اندر جو اسکول وغیرہ ہوتے ہیں وہاں مینڈک کا آپریشن کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک میرا نالج ہے، میں جانتا ہوں، یہ صرف ایک رسم بن چکی ہے، باقی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی مینڈک کا آپریشن کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، وہ آگے جا کے تھوڑا ہی آپریشن کرتے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ زمیندارے میں لگ جاتے ہیں، کچھ مزدور بن جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں، لیکن مینڈک کو بلا وجہ تکلیف دی جاتی ہے۔ اس کے جدید طریقے آج کل آ چکے ہیں، مصنوعی انسان کی باڈی ہے، اور اسی طرح سامنے جو ہے وہ سکرین کے اندر باقاعدہ انسان کی باڈی، اس کے تمام اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں آپریشن ہو، اگر کوئی واقعی اس میدان کے اندر جانا چاہتا ہے تو وہاں اس کے MBBS ڈاکٹر جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جائے شامل، اور وہ ساتھ دکھاتے ہیں۔ لیکن مینڈک کو اس کا آپریشن کرنا اور یہ چیزیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا قتل کرنا یا اس کو پکڑ کے لانا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر جب اللہ کے نبی نے علاج کے لیے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے تو اس کا آپریشن کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے سیکھنے کے لیے کیوں نہ ہو۔ آج دور حاضر کے اندر بڑے جدید طریقے آ گئے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں، جو مینڈک کا آپریشن کرنے والے، ابھی یہ مینڈک پہ ہی کھڑے ہوئے۔ لیکن دیا کیا ہے ان لوگوں نے آپریشن کر کے؟ اس امت کو، اس مسلمانوں کی امت کو کیا دیا ان لوگوں نے مینڈک کے آپریشن کر کے؟ وہ آپریشن کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہے کہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک جانور کو بلا وجہ اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا سیکھنے کے لیے انسان کا آپریشن کرنا جائز ہے؟ جب انسان کا کرنا جائز نہیں ہے تو کسی دوسرے حیوان کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی جانور کو باندھ کے نہ مارو، کسی جانور کو باندھ کے نہ اذیت دو۔ اگر اس کو تم نے ذبح کرنا ہے یا اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے تو قتل سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا بڑی بے دردی سے جو ہے وہ پکڑ کے آپریٹ کیے جاتے ہیں، آپریشن کیے جاتے ہیں، بچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ میری ذاتی رائے یہی ہے، کیونکہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کتنے کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل متبادل کئی چیزیں آ چکی ہیں، مصنوعی باڈی انسان کی پوری مل جاتی ہے، اس کے اندر سارے اعضاء ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ سامنے اس پہ سمجھایا جاتا ہے، وہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر کہ انسان یہ کام کرے، واللہ تعالی عالم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔